بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم. ویورس، اس ویڈیو میں بھی پاسبل آپ کو تھوڑا سا لائٹ کا ڈسٹورشن دکھ رہا ہو، تھوڑی سی پرابلم ہو رہی ہو. بات یہ کہ رمضان ہے اور لوگ جلدی سو جاتے ہیں. اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں پھر بہت ساری چیزیں دیکھ کے کہیں نہ کہیں اپنی ارینجمنٹ کرنی پڑتی ہے ویڈیو بنانے کی، تو سم ٹائمز ایسی مشکل ہو جاتی ہے رمضانوں میں. اینی ہاؤ، یہاں پہ میں ذکر کروں گی کہ اب تک ہم لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عتیقہ اوڈو نے کیا کہا، فہد مصطفیٰ نے اس کے جواب میں کیا کہا. لوگ کنٹینیوسلی یہاں پہ ڈیگریڈ کس کو کر رہے ہیں؟ فہد مصطفیٰ کو. اور فہد مصطفیٰ کو ڈیگریڈ کر کے باقاعدہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جونیئر جو ہیں وہ سینئر کی رسپیکٹ نہیں رکھتے. دیکھیں، یہاں پر میں سب سے پہلے ایک پوائنٹ بتاؤں کہ شوبز میں تمام لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اتنی اسٹرانگ بانڈنگ رکھنی ہوتی ہے اور وہ رکھتے ہیں، لیکن صرف اسٹرانگ بانڈنگ سے کچھ نہیں ہوتا. بات یہ کہ شوبز میں جب سینئر جو ہیں وہ اپنی سینیورٹی نہیں دکھائیں گے اور وہ بتائیں گے کہ ہم سینئر ہیں تو ہم جونیئر کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ سب کو پتہ ہے، چاہے وہ سینئر ہو، چاہے وہ ماں کا کیریکٹر کرتی ہو، چاہے وہ بیٹے کا کیریکٹر کرتا ہو یا بیٹی کا یا باپ کا، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی کے لیے کچھ بھی کہہ دو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے میڈیا میں وہ چیز کتنی تیزی سے آگے بڑھتی ہے، اور اتنا سا کسی کے لیے ورڈ بولنا اس کی ریپو پہ افیکٹڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ میرا سوال ہے کہ کیا عتیقہ اوڈو جو ہیں اس سے پہلے خود ماں نہیں بنی؟ بہت سے ڈراموں میں وہ ماں بنی ہے. آپ یہ دیکھیں، ایک مائرہ خان کا ڈرامہ تھا، وہ ہم سفر تھا، کتنا پرانا ڈرامہ تھا. اس میں وہ فواد کی ماں بن گئی. پھر ابھی جو ڈرامہ تھا جس میں ہانیہ کی جو ساس بنی تھی، تو اس میں یہ دو بیٹوں کی مائیں بنی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، وہاں آپ ماں بن گئی. لیکن جہاں ذکر ہوا جس میں فہد مصطفیٰ تھا ڈرامے میں، وہاں پہ بشرا انصاری جو ہے ان کی ماں بنی، اور بعد میں یہ چیز ریویل ہوئی کہ وہ رول پہلے آفر ہوا تھا عتیقہ اوڈو کو. اب فہد مصطفیٰ کی جگہ آئی تھنک یا بلال قریشی تھا، اور بلال نے منع کر دیا کہ بھائی میں یہ رول نہیں کر سکتا کسی بھی وجہ سے. تو جیسے اس نے منع کیا اور فہد مصطفیٰ آیا تو فوراً عتیقہ اوڈو نے بھی منع کر دیا کہ میں ان کی ماں نہیں بن سکتی. اب سوچنے والی بات ہے، جب آپ خود جو ہے ایسا بیہیو کر رہی ہیں اپنے جونیئرز کے ساتھ، اور اس پہ ظاہر ہے فہد مصطفیٰ کو بھی فیل ہوا ہوگا کہ ایسا کیا ہوا کہ جیسے ہی میں آیا تو انہوں نے منع کر دیا کہ ماں نہیں بنے گی. اور ایسا تو نہیں ہے کہ عتیقہ اوڈو ماں نہیں بنتی، اب ان کی جو ایج ہے وہ یہی ہے. لیکن فہد مصطفیٰ کو جو سٹیپ پہلے اٹھایا تھا وہ عتیقہ اوڈو نے اٹھایا تھا، اور انہوں نے شاید یہ سوچ کے اٹھایا تھا کہ میں سینئر ہوں تو لوگ جو ہیں میری ہاں میں ہاں ملائیں گے. مگر ایک بات بتاؤں میں آپ کو، سینئرز کو بھی اپنی رسپیکٹ رکھنی چاہیے اور بہت سوچ سمجھ کے کوئی بات بولنی چاہیے. عتیقہ اوڈو تو ماں کا کیریکٹر لیتی ہیں، لیکن فہد مصطفیٰ کو فلمیں بھی مل رہی ہیں اور ایک شو میں بھی وہ آ رہے ہیں، ایڈورٹائزمنٹس بھی آ رہے ہیں، تو اس کا پورا کیریئر پڑا ہے آگے. اور چھوٹا سا کوئی جملہ کہہ دینا اس کو کیریئر کو برباد کر سکتا ہے. اب وہ فہد مصطفیٰ نے جو کچھ کہا، نو ڈاؤٹ تھوڑا سا ہمیں لگا ہارش ورڈز، لیکن جس طریقے سے اس کو یہ کہا گیا کہ تم اب کیریکٹر جو ہے وہ اب عورتوں کے ساتھ پلے کرو، تو آپ کو یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات بولی، جبکہ محوش حیات ہیں اور یہ ماہرہ، یہ تمام ایک ہی ایج کے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بہت چھوٹی ہیں. پھر اگر ہانیہ کے ساتھ اس نے کیریکٹر کر لیا تو ایک بات بتائیں، کیا ہمایوں سعید اس سے پہلے چھوٹی لڑکیوں کے ساتھ نہیں آیا؟ کیا یہاں پہ ہمارے انڈسٹری میں اس نے عتیقہ اوڈو نے خود بھی شادی کے بعد، اس کے جوان بچے تھے اور اس نے جاوید شیخ کے ساتھ، ندیم کے ساتھ فلمیں نہیں کی نا؟ تو جب اپنا ٹائم تھا سارا ڈانس کیا، شادی شدہ ہوتے ہوئے، بچے ہوتے ہوئے فلموں میں گئیں. ٹھیک ہے، اب وہ چلی نہ چلی وہ ایک الگ چیز ہے، اپنا ٹائم پورا کیا. پھر جب اپنا ٹائم پورا ہو گیا تو پھر آپ بڑے آرام سے، جب آپ کو صرف اب ماں یا ساس کا ہی رول ملے گا نا، بیٹی کا تو ملنے سے، ہیروئن تو بننے سے رہی، اس کے بعد بڑے آرام سے ایک جونیئر کو جس کا ابھی آگے کیریئر ہے اور جو ڈیفینیٹلی اپنا فیوچر بنانا چاہتا ہے، اس کو ذلیل کرنا، تو آئی تھنک یہ بہت غلط ہے. اور اس کے بعد جب اس نے جیتو پاکستان میں ڈائریکٹلی آپ کو بھی ٹرول کیا، تو اس کے بعد آپ نے فوراً جو ہے ایک اپنا کمنٹ دے دیا اپنی طرف سے. ٹھیک ہے، اور آپ نے ایکسکیوز کیا، اس کے بعد اس نے بھی ایکسکیوز کیا. بات یہ شوبز کی دنیا میں کیا ہوتا ہے، بناوٹی دنیا ہوتی ہے. بناوٹ میں بیٹھے ہوئے
پہلے اس نے اپنا غصہ اتار دیا، پھر جو ہے انہوں نے رسپانس دیا. اس کے بعد دونوں نے کہا کہ کیا ہوا. فہد مصطفیٰ کو بھی بڑے نیگیٹو کمنٹس ملے تو فہد مصطفیٰ نے سب سے پہلے سوری کیا اور فوراً عتیقہ اور نے بھی سوری کر لیا. ایک دوسرے سے انہوں نے ایکسکیوز کیا. ڈیفینیٹلی دلوں میں تو بات ہوگی، لیکن بات یہ کہ جب یہ دیکھا گیا کہ اب ہم جو ہے ڈیگریڈ ہو رہے ہیں، لوگوں نے فہد کو کافی ڈیگریڈ کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہاں پہ سینئرز کو دیکھنا چاہیے کہ اس سے پہلے آئی تھنک فردوس جمال تھے، انہوں نے مائرہ خان کے بارے میں کچھ ایج کی ایسی بات بولی جو کہ بہت غلط لگی اور جس پہ کافی ڈائریکٹرز اور جو لیڈیز تھیں وہ بھی کافی ہائپر ہوئی، کیونکہ مائرہ خان کو اس لیے زیادہ فیور مل گیا، وہ عورت ہے. تو کیا سینئرز کو اسی انڈسٹری میں رہتے ہوئے اپنے جونیئرز کو ٹیز کرنا چاہیے، یہ سوچتے ہوئے کہ میرا ٹائم تو گزر گیا، مجھے تو باپ کا، دادا کا، ماں کا یا ساس کا رول ملے گا، تو جو جونیئرز آ رہے ہیں ان کو اپنے ایک کمنٹ سے ذلیل کر دو، کیونکہ وہ کمنٹ گھومتے گھومتے تمام پبلک میں جائے گا اور لوگوں کو مزہ آتا ہے انجوائے کرنے میں. آپ دیکھیں طرح طرح کے کمنٹس نیچے آئے ہوئے ہوتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنی رسپیکٹ رکھیں، اپنے جونیئرز کی بھی رسپیکٹ رکھیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ فہد مصطفیٰ کے رول میں یا اس کے ڈراموں میں کوئی اتنا فرق تو نہیں آیا، اور جتنے بھی کامنٹس تھے اس میں پہلے لوگوں نے فہد مصطفیٰ کو کہا کہ تم بدتمیز ہو، تمہیں بڑوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ایروگینٹ ہے. جب کسی کی پرسنالٹی پہ آپ ڈائریکٹ ہٹ کرو گے، اور وہ ایسا ہٹ ہے کہ اس نے یہ سوچا کہ بہت سے ڈائریکٹر یا پروڈیوسر جو ہیں ان کے دماغ میں اگر یہ بات آ گئی تو میرے ہاتھ سے بہت ساری فلمیں جا سکتی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ فہد مصطفیٰ بہت ہی باادب ہے، اس کی زبان چلتی ہے نو ڈاؤٹ، اور جیتو پاکستان میں بھی وہ یہی کرتا رہتا ہے، الٹا سیدھا بولتا ہے، لیکن کسی کی پرسنالٹی کو میرے خیال سے ہٹ نہیں کرنا چاہیے. اور یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جب فہد مصطفیٰ نے ٹرول کیا کس کو؟ عتیقہ اوڈو کو، تو وہاں پہ ہمایوں سعید بڑی ہی خاموشی کے ساتھ خاموش ہو کے بیٹھ گیا اور ہنسنے لگ گیا. وہ بڑا سمجھدار ہے، اس نے کہا دیکھو میرا تو گزارا سب کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے یہاں پہ چپ رہنا چاہیے. اور فہد مصطفیٰ کو بھی فیور کرنا تھا اور عتیقہ اوڈو کے بارے میں بھی کوئی بات نہیں بولنی تھی. تو یہ سمجھداری تھی اور سمجھداری کے ساتھ وہ بندہ پیچھے ہٹ گیا جب بھی اس کا کوئی نام نہیں آیا. لیکن کیا ہمایوں سعید بہت ننھا ہے؟ ٹھیک ہے، جب ہمایوں سعید بھی ابھی تو اسی فلم میں نہیں آ رہی، لیکن وہ بھی فلموں میں طرح طرح کی لڑکیوں کے ساتھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شوبز میں اگر ہانیہ عامر ہے تو ہانیہ عامر آئی تھنک شی از 29، تو کوئی 18 سال کی تو وہ ہے نہیں. اور ابھی تک انڈسٹری میں کوئی اتنی چھوٹی لڑکی نہیں ہے جس کے ساتھ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمایوں سعید ہے یا جو ہے فہد ہے، بلال قریشی ہے، اور ہیروز ہیں وہ کام نہ کریں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تمام لڑکیاں یہاں پہ میچیور ہیں، لیکن یہ کہنا کہ لڑکیوں کے ساتھ نہیں عورتوں کے ساتھ کام کریں. تو مہوش حیات ہے، ماہرہ خان ہے، میرڈ ہے، وہ لوگ ان کے ساتھ یہ آتے بھی ہیں فلموں میں. تو پھر اپنی باتوں کو پہلے سوچیں کہ ہماری باتیں کہیں تنزیہ طور پہ نہیں ہو رہی، کہیں ہم کسی کو ٹیز تو نہیں کر رہے. اس کے بعد اپنے چھوٹوں سے بھی امید رکھیں رسپیکٹ کی. فرینڈ، اگر سب کو سمجھ میں آیا ہو اور بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے اگر یہ میسج سمجھیں تو پھر آئی تھنک آپ کو یہ میسج اچھا لگے گا. ویڈیو اینڈ ہو گئی ہو تو بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیجیے گا. آئے ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ، بائے بائے.